ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ ویلکم بیک ناظرین، مکہ مکرمہ کا خطبہ ہم نے سن لیا اور دیکھا کہ اس میں امام صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ اب ہمارا وقت آیا ہے مدنی خطبے کی طرف جانے کا، اور وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ تو آج کے خطیب وہاں پہ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ ہیں، اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے تو وہ سجدے کے متعلق ہے۔ اور چلتے ہیں اب خطبے کی طرف، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ساتھ ساتھ سنایا جائے گا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر اور تمام تابعین پر۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اسے اپنے دلوں میں بھی یاد رکھو اور اپنے رازوں میں بھی یاد رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ کی محبت بھی ہے اور جس میں انکساری اور عاجزی بھی ہے۔ اس میں انسان کا کمال ہے، اور انسان کا حصہ اس کمال سے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے میں عبودیت کی کامل شکل نظر آتی ہے، اس کے کامل معنی نظر آتا ہے، اور اس کے اندر سارے اعضاء بھی انوالو ہوتے ہیں۔ جسم کا ہر حصہ اس کے اندر اپنا پارٹ پلے کرتا ہے یا اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان کے اندر سب سے زیادہ عزت والی جگہ اس کا چہرہ ہے۔ جب اسے زمین پر رکھ دیا جائے تو یہ انتہا ہے اللہ کے سامنے اپنی ذلت ظاہر کرنے کی، اور یہی سب سے زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں سجدے کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے اوپر اس کا حکم دیا، ایک مرتبہ جو نہیں کرتے ان کی برائی بیان کی گئی، اور کبھی بتایا گیا کہ ساری مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اپنے چنیدہ لوگوں کی تعریف فرمائی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا تھا، جو انبیاء ہیں آدم علیہ السلام کی نسل سے، اور ان لوگوں کی نسل سے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور جن کے اوپر ہم نے ہدایت نازل کی تھی اور جنہیں ہم نے چنا تھا۔ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو ایمان لانے والے تھے، جب ان کے سامنے قرآن کریم تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو وہ بھی سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو سننے کے بعد سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے یا ظاہر کرتے ہوئے قیام اللیل میں طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنی دیر رہتے تھے جتنی دیر ایک شخص 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے قرآن کریم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تیرے لیے ایمان قبول کیا، میرا سجدہ اس کے لیے میرا چہرہ اس کے لیے سجدہ ریز ہو گیا کہ جس نے اس کو بنایا ہے اور اس کے اندر کان اور آنکھیں لگائی ہیں، وہی بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی کثرت سے اللہ کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خشوع اور سجدے کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آنے لگے۔ اللہ کا فرمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور اس کے صحابہ مشرکین کے اوپر یا کافروں کے اوپر سخت ہے اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر
نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ جو سجدہ نہیں کرتے ان کی برائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیوں نہیں ایمان لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیوں سجدہ نہیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو ہدہد آتا ہے، اس نے اس قوم کے حوالے سے حیرت کا اظہار کیا کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل نماز ہے، اور نماز میں سے سب سے محبوب عمل، سب سے بہتر عمل سجدہ ہے۔ ایک رکعت میں کوئی عمل 2 مرتبہ نہیں سوائے سجدے کے، اور نماز میں سب سے زیادہ سجدہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اعضاء میں سے بھی سارے اعضاء جو ہیں وہ کسی ایک چیز میں اگر انوالو ہوتے ہیں سجدے میں ہوتے ہیں۔ اسی سے مسجد کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں سجدہ نماز کا راز ہے، اس کا عظیم ترین حصہ ہے، اور اس رکعت کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے، اور باقیہ چیزاں اس کی مقدمات ہیں۔ اور چونکہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اور ذلت کے اظہار کا سب سے شاندار ذریعہ ہے، اس لیے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب اختیار کیجئے، حاصل کیجئے۔ تو بتایا کہ اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے تو اس میں کثرت سے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے قریب حالت میں ہوتا ہے تو اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کے سامنے ذلت کا اظہار ہے، اس کی عظمت کے سامنے جھکنا ہے۔ اس کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کو کثرت سے سجود کرنا چاہیے، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرتے ہو اللہ اس کے ذریعے ایک درجہ آپ کا بلند کر دیتا ہے، آپ کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب مشکلات اور مصیبتیں بہت زیادہ ہو جائیں اور سینہ تنگ ہو جائے مشکلات کی وجہ سے تو سجدہ انہیں ختم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت بہت سخت ہو گئی، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ وہ تسبیح کریں اور سجدہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، تو اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ سجدے میں شیطان کو غصہ بھی دلایا جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سجدہ کرتا ہے، یعنی سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، تو شیطان الگ ہو کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے کر لیا، اسے جنت ملے گی، اور میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو مجھے جہنم ملے گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جب قیامت قریب آ جائے گی تو سجدہ، ایک سجدہ ساری دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگی، نعمتوں سے بہتر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے قریب مال و دولت بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح محشر کے میدان میں جب لوگ اتنی سختی میں ہوں گے جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے، تو وہ ان لوگوں کو تلاش کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ ان کی اس مصیبت کو ختم کریں، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ لوگوں میں فیصلہ تو فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں پھر میں نکلوں گا، آ کے اللہ سے اجازت لوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں جب اللہ کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سجدے میں رہنے دے گا جب تک وہ چاہے گا، پھر کہے گا اٹھیے اپنا سر اٹھائیے، آپ بولیے، آپ کی بات سنی جائے گی اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اٹھا کے اس کی ایسی تعریف بیان کروں گا
کہ جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں سفارشیں کرنا شروع کر دوں گا۔ سجدہ وہ علامت ہے کہ جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی قیامت کے دن پہچان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے میں قیامت کے دن پہچان نہ لوں۔ میری امت قیامت کے دن سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی اور ان کے بازو اور ہاتھ اور پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ یہ قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز بھی ہوگی، کیونکہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اسی شخص کو اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی توفیق ملے گی جو اللہ کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا۔ اور میں جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پنڈلی سے پردہ ہٹا دے گا تو سارے مومن مرد اور مومنہ عورتیں اللہ کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ لوگ بچ جائیں گے جو دنیا میں ریاکاری کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی اور وہ جھک نہیں پائیں گی، یعنی ان کے درمیان کوئی جھکنے کی ایسے جیسے ایک ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہوگا، لہٰذا وہ جھک نہیں پائیں گی۔ جب کوئی شخص جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جائے گا تو جہنم کی آگ بھی اس جگہ پہ نہیں لگے گی جہاں پہ سجدے کی علامات موجود ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آگ انسان کے سارے جسم کو کھائے گی سوائے اس حصے کے کہ جو سجدے کے اندر شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے لیے یہ منع کر دیا ہے۔ امام نووی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے ظاہری طور پر یہ سمجھ آتی ہے کہ آگ 7 حصوں کو جسم میں سے نہیں کھائے گی جو سجدے میں انوالو ہوتی ہیں۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انہیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے جنت میں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لو، اس نے کہا نہیں میں نے یہی لینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میری مدد کرو، کثرت سجود سے، کثرت سے سجدے کیا کرو۔ شوکانی علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا شاندار ذریعہ ہے جس کے ذریعے درجات بھی اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایسی حد تک اس کے ذریعے درجے ملتے ہیں جو صرف قریبی لوگوں کو ہی مل سکتے ہیں۔ بعد ازاں اے مسلمانوں، سجدہ ایک عظیم عبادت ہے جس میں ساری مخلوقات جمع ہیں، یعنی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، ہر مخلوق اپنے حساب سے کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ اپنی مرضی سے کرے یا زبردستی کرے، اور ان کے سائے بھی کرتے ہیں صبح اور شام۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کو بہتر پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کر کے آتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا جھکنا سجدے کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کے بغیر کسی اور عبادت پہ راضی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مکمل طور پر جھکنا اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اس لیے مخلوقات میں سے کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نہ سجدے کو سجدہ کرو، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں سنت اور اہل علم کا اجماع ہے کہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ تحیہ کے لیے ہو یعنی سلام کے لیے ہو یا عبادت کے لیے ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں یا آسمان میں ہیں، پہاڑ بھی، یہ سورج بھی، اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جن کے اوپر وہ عذاب کا وعدہ سچ ہو گیا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے
تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہوگا تو اس کا ترجمہ بھی آپ ساتھ ساتھ سن پائیں گے انشاءاللہ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے کہ وہ احسان فرمانے والا ہے، اس کی توفیق پر اور اس کی مہربانیوں پر ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اس کی شان کی بلندی بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ہوں۔ اللہ کے بندوں، جو اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے رک جاتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ ابلیس نے اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل سے ذلیل بنا دیا۔ جو اللہ کی عبادت کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے وہ لازمی طور پر مخلوقات کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے کسی بستی میں داخل ہو جائیں اور کہیں کہ حطہ یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو ظالم تھے ان کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے، ان کے فسق کی وجہ سے ہم نے عذاب نازل کر دیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب کی وعید سنائی ہے، آگ کی وعید سنائی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے سجدے سے یا اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب مبارک میں فرمایا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو حق کے مطابق عمل کرنے والے تھے، اس کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ کرام سے، اور اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ تو ان سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن اور سلامتی نصیب فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال ہر جگہ درست فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے حکمران اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ستم کیا ہے، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹے کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ناظرین، یہاں مدنی خطبہ مکمل ہو گیا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے مکی اور مدنی خطبے دونوں سن لیے اور مکی خطبے کا خلاصہ بھی سن لیا۔ اب چلتے ہیں مدنی خطبے کے خلاصے کی طرف۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہر ہفتے لائیو ٹی وی کے اوپر مکہ مکرمہ کا اور مدینہ منورہ کا خطبہ اردو زبان میں سن سکتے ہیں۔ آپ ہر ہفتے جمعے کے وقت میں اپنے ٹی وی کو اگر چلائیں تو لائیو اردو ترجمہ خطبات کا آپ سن سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آج خطبہ تھا فضیلۃ الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ کا۔ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے سجدے کے متعلق خطبہ دیا ہے، تو بتایا کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی شاندار عبادت ہے کہ جس جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جس میں کمال درجے کی محبت بھی ہے اور کمال درجے کی ذلت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اس کا بیان بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ سجدہ ایسی عبادت ہے
کہ جس میں عبادت اپنی صحیح اور شاندار شکل میں نظر آتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی پیروی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کمال درجے کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنی سب سے زیادہ عزت والی چیز زمین پہ رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز یا عزت والی چیز اس کا چہرہ ہے۔ جب انسان اس چہرے کو بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر وہ کسی طرح اپنی عاجزی کا اور اپنی بے بسی کا اور ذلت کا اظہار کر نہیں سکتا، لہٰذا یہ سب سے بلند اور سب سے بہتر عبادت کنسیڈر ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس خطبے میں جو آیا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں سجدے کا ذکر کیسے کیسے آیا ہے۔ تو خطیب صاحب نے بتایا کہ قرآن کریم میں سجدے کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے لیے سجدہ کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے۔ اسی طرح کسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کر کے فرمایا کہ سجدہ کرنے والے لوگ کتنے اچھے ہیں اور کتنے بھلے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے لوگوں کی، اپنے بندوں کی، سجدہ کرنے والے بندوں کی جو تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ذلت کا اظہار کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر کہیں یہ بتایا کہ یہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے یہ کتنے برے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ لوگ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں سجدے میں کیوں نہیں گرتے؟ یعنی بتایا گیا کہ لازمی طور پر انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سن لے تو ان کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ پھر تیسرا پوائنٹ جو اس خطبے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ ساری مخلوقات کی عبادت ہے، یعنی ساری مخلوقات کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ فرشتے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور انبیاء بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اللہ کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا تو سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے ہوئے گرتے تھے۔ چوتھا پوائنٹ جو اس خطبے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریبی حالت میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس میں کثرت سے دعا کیا کرے، کیونکہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کمال طریقے سے، ایک شاندار ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین ہو جاتا ہے اور اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور پھر سجدے کے ذریعے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ یہ سجدہ ہی ہے جس کے ذریعے قیامت کے دن انسان پہچانے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہچانے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت قیامت کے دن پہچانی جائے گی، میں اپنی امت کے ہر بندے کو پہچان لوں گا، کیوں ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے نشانات موجود ہوں گے اور ان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ پانچواں پوائنٹ جو اس خطبے میں آیا وہ یہ کہ سجدے سے نفس کو اطمینان بھی ملتا ہے۔ انسان کے اوپر جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں تو اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے مختلف مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے کیونکہ مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ اس وجہ سے تنگ ہوتا ہے کہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے سامنے جھک جائیے، اس کی عبادت کیجئے، سجدہ ریز ہو جائیے۔ اسی طرح چھٹا پوائنٹ جو آیا ہے وہ یہ کہ سجدے سے شیطان کو غصہ بھی آتا ہے اور شیطان کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تلاوت کرتے ہوئے سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور سجدے میں جھک جاتا ہے تو شیطان سائیڈ پر ہو کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اس کو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ سجدہ کر رہا ہے اور وہ جنت میں جائے گا، مجھے سجدے کا کہا گیا تھا، میں نے نہیں کیا تو میں جہنم میں جاؤں گا، تو اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے اور اس لیے روتا بھی ہے۔ پھر ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ سجدہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے ساق سے یا پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا، جیسا کہ آیت مبارکہ میں آتا ہے، تو سارے لوگ سجدہ میں گرنے کی کوشش کریں گے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کر کون پائے گا؟ صرف وہ لوگ جو حقیقت میں یا دنیا میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے تھے خوشی سے اور اپنے صدق دل سے سجدہ کرتے تھے۔ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کمر ان کی ٹانگوں کے ساتھ بالکل سیدھی ہو جائے گی اور چپک جائے گی، گویا کہ یہ چولہے کی ہڈی جو ہے یہ ہل نہیں پائے گی اور انسان جھک نہیں پائے گا، یہ جوڑ ہڈی بن جائے گا اور لوگ جھک نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں ریاکاری کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ منافقین اور سچے مومن جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ سجدہ آگ سے بچانے والی چیز ہے، یوں کہ جن اعضاء کے اوپر انسان سجدہ کرتا ہے آگ ان اعضاء کو نہیں کھائے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے سارے جسم کو آگ کھا جائے گی لیکن وہ حصہ انسان کے جسم کا نہیں کھائے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے تو جہنم اس کے ان جگہوں کو یا ان اعضاء کو نہیں کھا سکے گی کہ جن کے اوپر وہ سجدہ کرتا تھا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اسے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 اعضاء جن کے اوپر انسان سجدہ کرتا ہے، جن میں پاؤں ہیں انسان کے اور انسان کے گھٹنے ہیں اور انسان کے چہرہ ہے اور انسان کے ہاتھ ہیں، جو زمین پہ لگے ہوتے ہیں سجدے کے وقت، وہ قیامت کے دن گنہگاروں کے جو یہ والے اعضاء ہیں وہ آگ نہیں کھا سکے گی۔ اسی طرح 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ سجدہ قیامت کے دن انسان کے درجات کو بلند کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بیان کیا تھا، ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے جنت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر یہی چاہیے تو پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ سجدے سے درجے بلند ہوتے ہیں جنت میں، یہاں تک کہ انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مل جاتی ہے۔ اور 10واں پوائنٹ خطبے میں یہ آیا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے نہ سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ سجدہ کرو چاند کے لیے، سجدہ کرو اللہ کے لیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ کی بات کو بھی کوٹ کیا کہ اہل امت کا، ساری امت کا یا سارے علماء کا یا صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور احادیث سے یہ بات واضح بھی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، کسی کی تعظیم کرتے ہوئے یا کسی کی عبادت کرتے ہوئے ہو، دونوں صورتوں میں یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو اس خطبے میں آیا وہ یہ تھا کہ سجدہ ساری مخلوقات کی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان بھی سجدہ کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا سجدے کے متعلق خطبہ، جس کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو سجدے سے محروم ہے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، بار بار کیجئے۔ دیکھیے نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ سجدہ ہی کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی چیز سجدہ ہی ہے، اور انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ اعضاء جس عبادت میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی سجدہ ہی ہے۔ تو کثرت سے سجود کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق بھی دے۔ خطبے میں کے آخر میں روٹین کے مطابق سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی تھیں، اور خاص یہ دعا بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ہفتے خطبات حرمین کے ساتھ، بلکہ ملتے ہیں اگلے جمعے خطبات حرمین کے ساتھ۔ ہمیں دیکھتے رہیے گا۔ حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبو الفت ہے، رایت ہے نور